السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بالی جبریل سے ان کی وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے گدائی کے نام سے لکھی ہے۔ آئیے پہلے نظم سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا، اس کے آب لالگوں کی خون دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، اس کے نعمت خانے کے ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا، مانگنے والے گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا۔ میں کدا شراب خانے کو کہا جاتا ہے اور رند شرابی کو کہا جاتا ہے، زیرک سمجھدار کو کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دن شراب خانے میں ایک سمجھدار شرابی نے یہ بات کہی۔ کیا بات کہی؟ ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، کہ ہمارے وطن، ہمارے شہر کا جو والی ہے، گورنر ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، یہ تو ایسا بیکاری ہے کہ اس کو حیا بھی نہیں آتی، بے شرم اور بے حیا بیکاری ہے۔ یہاں پر میں کدے سے مراد کیا ہے؟ ان اللہ والوں کی جماعت جو صرف اور فقط اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رند زیرک سے مراد کون ہے؟ وہ اللہ والا جس نے اللہ کی محبت میں اپنی زندگی لگائی ہے، جس نے اپنے دل میں صرف اللہ کو جگہ دی ہوئی ہے۔ رند پینے والے کو کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی محبت کی شراب پیتا ہے اسے کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں رند۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ رند نہیں ہے جو مجازی ہیں، جو شراب پیتے ہیں، یہ نہیں جو نشہ کرتے ہیں، نہیں، یہ وہ رند ہے جس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی عام آنکھیں، ہماری آنکھوں میں، ہماری نظر میں بادشاہ، حکمران کتنے امیر ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نظروں میں یہ امیر اور یہ بادشاہ اور یہ والی یہ اصل میں بھکاری ہوتے ہیں۔ ان کو بھکاری نظر آتے ہیں، ہمیں امیر نظر آتے ہیں۔ اس لیے علامہ صاحب نے رند زیرک کا خطاب دیا ان کو کہ سمجھدار اللہ والے، اور سمجھدار کون ہوتے ہیں؟ صرف اللہ والے ہوتے ہیں۔ تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا۔ اس نے جو تاج پہنا ہے، یہ کیوں پہنا ہے؟ کیونکہ اس نے دوسروں کے سروں کے تاج چھین لیے، اس نے دوسروں کو تاجوں سے محروم کیا اور زبردستی ان کے تاج چھین کر اپنے سر پہ ایک تاج سجایا۔ کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا، اور یہ جو حکمران ہے جس نے خوبصورت لباس، قیمتی لباس پہنے ہیں، جسے زرین کہا جاتا ہے، سنہری لباس کو زریں قبا، یہ حکمران جس نے سنہری لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیوں پہنا ہے؟ کیونکہ اس نے لاکھوں لوگوں کو ننگا کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو اس طرح ان کا خون نچوڑا کہ ان کے پاس پہننے کو کچھ ہے نہیں، اس لیے سب کچھ اس نے چھینا، زبردستی لیا۔ اتنا یہ بے حیا بیکاری ہیں، اس لیے تو اس کو لباس جو نصیب ہوا وہ زرین ہے، کیونکہ دوسرے ننگے ہو گئے۔ اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید۔ آب لالا گوں کہا جاتا ہے شراب کو،
تیرے میرے قید کی مٹی ہے اس کی کیمیا، اس کی جو شراب ہے یہ دہقان کی خون سے بنتی ہے۔ دہقان بیچارے زمیندار مزدور، وہ یہ مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور حکمران ان پر ٹیکس عائد کرتے ہیں زبردستی۔ تو خون پسینہ کون بہاتا ہے؟ غریب اور مزدور اور دہقان، اور ان خون پسینے سے یہ اپنے لیے شراب بنا دیتا ہے۔ تیرے میرے قید کی مٹی ہے اس کی کیمیا، میرا جو قید ہے، آپ کا جو قید ہے، اس کی مٹی یہ حکمران کے لیے سونا ہے۔ کیمیا سونے کو کہا جاتا ہے۔ قید ہمارے ہیں لیکن اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا فائدہ حکمران اٹھا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کی نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، اس کے نعمت خانے میں، اس کے استانے میں، اس کے محل میں جو کچھ بھی ہیں سب دوسروں کی ہیں، سب مانگی ہوئی چیزیں ہیں، سب چینی ہوئی چیزیں ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا۔ اب دینے والا کون ہے؟ یہ جو بھکاری، یہ امیر، حکمران، گورنر جب یہ بھیک مانگتا ہے تو کس صورت میں مانگتا ہے؟ ٹیکس کی صورت میں مانگتا ہے۔ اور ٹیکس دینے والے کون ہیں؟ تو وہ غریب ہیں، بے نوا، یہ بے نوا جس کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا۔ اس کے جو نعمت خانہ ہے، اس کا استانہ، اس میں ساری چیزیں، اس کی ایک چیز بھی اپنی نہیں ہے، یہ سب دوسروں کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور کس نے دی ہیں؟ غریبوں نے، بے نواؤں نے۔ جو اس کی طرح امیر ہے، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، یہ اس سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتا۔ غریبوں کو یہ نہ چھوڑتا ہے۔ مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ خراج کہا جاتا ہے ٹیکس کو۔ جو مانگتا ہے بھلے وہ صدقہ مانگے یا ٹیکس مانگے، اصل میں بھکاری یہی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے، مگر یہ جو میر و سلطان ہے، جو بادشاہ ہے، جو گورنر ہے، جو حکمران طبقہ ہے، یہ بھکاری ہیں، اور یہ ایسے بھکاری ہیں کہ ان کے پیٹ کبھی بھریں گے نہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ صاحب کی نظم تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔